بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس زمانے میں بات فرمائی، صحیح مسلم کا شارح، تفسیر عثمانی کا ترتیب دینے والا شیخ الاسلام، جمعیت علماء ہند کی سیاست کو دے کر آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اس کا ایک مصرع سنا دیتا ہوں۔ بت جس سے ہوں خوش ایسا گناہ گار نہیں۔ بہت بڑا نام ہے دیوبند کے ایک شیخ الحدیث کا۔ علامہ اقبال نے جو کچھ کہا، ننگے دین بھی کہا، ننگے ملت بھی کہا، اور اس عظیم ادارے کے حوالے سے کہا کہ اینچے بل آ جائے بیس۔ افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، آج ان کا حقیقی پوتا انڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ کشمیر تو بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اجازت نہیں میں دیتا کہ وہ احتجاج کریں، آزادی کی بات کریں، اگر انہوں نے پتھر مارا تو پتھر مارنا حرام ہے۔ یہ ہے وہ جمعیت علماء ہے۔ ادھر ہمارے ہاں ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ بارڈر کے پار مودی اور ادھر کا موزی، تمام ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو نہیں مانا ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں۔ یہ سارے وہ خبیث ترین کرپٹ جن کے بیک پہ نیب، احتساب، عدالتیں، انٹرنیشنل ادارے، میں پوچھتا ہوں کیا اثاثہ تھا میاں محمد شریف صاحب کا؟ آج ان کے پوتوں اور بیٹوں کا کیا اثاثہ ہے؟ مفتی محمود صاحب جس دن دنیا سے چلے ان کی اولاد کا کیا اثاثہ تھا؟ آج کیا اثاثہ ہے؟ بلاول صاحب کا آج سے اتنے سال پہلے کیا اثاثہ تھا؟ آج کیا اثاثہ ہے؟ پیپل پارٹی میں 70% میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اثاثے کو بھی جانتا ہوں، جن کی اصلیت کو بھی جانتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے 90% میں ایم این ایز اور ایم پی ایز اور دوستوں کو جانتا ہوں، ان کے اس اثاثے کو بھی جانتا ہوں، آج کے اثاثے کو بھی جانتا ہوں۔ لوٹ مار کرنے والے، اس ملک کو بے دردی سے لوٹنے والے دائیں نظر آتے ہیں، بائیں نظر آتے ہیں، جو حضرت قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں مانتے، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہیں مانتے، علامہ اقبال کو حکیم الامت نہیں مانتے، وہ تمہارا مقدر۔ اس لحاظ سے میں خوش ہوں کہ ہم نے آج تک قیام پاکستان کے وقت 1940 سے لے کے 1947 تک آپ کی تاریخ کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن بزرگوں سے سنتے تھے۔ آج تم دو ہو نہار، ایک اس شخصیت کا پوتا اور دوسرا ان کا سیاسی وارث جو پاکستان میں ڈرامہ کر رہا ہے۔ تمہارے کردار نے ثابت کر دیا ہے کہ قیام پاکستان بھی کے وقت بھی ہماری سوچ منفی تھی، آج استحکام پاکستان کے وقت بھی ہماری سوچ منفی ہے۔ تم اسلام کے دشمن ہو، بر صغیر کے مسلمانوں کے دشمن ہو، ہمیشہ تم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بر صغیر کے مسلمانوں نے جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت بھی آپ کو مسترد کر دیا، اور ایک پشین گوئی کرتا ہوں کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اور بعد میں آنے والے صوبائی اور مرکزی انتخابات میں آپ اتنے ووٹ بھی نہیں لے سکو گے جو اس دفعہ آپ نے لیے ہیں۔ یہ بات مجھے خوشی سے ہے کہ میری نوجوان نسل پاکستان اور انڈیا میں رہنے والی تمہاری حقیقت کو پہچان گئی ہے۔ ہم اب قیام پاکستان کی طرف نہیں دیکھیں گے، مودی کے دور کو دیکھیں گے، ادھر عمران خان صاحب کے دور کو دیکھیں گے۔ پتہ چل جائے گا جو تمہارے دادا کا کردار تھا اور اس زمانے کی قیادت کا کردار تھا، آج پوتوں کے اندر بھی وہی جراثیم موجود ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرنی۔ بت جس سے ہوں خوش ایسا گناہ گار نہیں ہوں۔ میں مفتی عبدالقوی اس عظیم خاندان سے ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا جو ہندو، بت، مورتی کے پجاروں ہوں۔ ان کا سیاسی موقف اور میرا موقف ایک نہیں ہو سکتا۔ احتجاج اور دھرنے کرنے والوں، علامہ شبیر احمد عثمانی کے اس پیغام کو سنو کہ بت جس سے ہو خوش ایسا گناہ گار نہیں ہوں۔ اس احتجاج اور دھرنے کے اندر بت خوش ہے، مورتی والے خوش ہے، موزی خوش ہے، مودی خوش ہے، اور جناب اپنا بر صغیر کے مسلمان پریشان ہیں۔ ہمارے اکابر تھے جو نمائندگی کرتے تھے امت مسلمہ کی، تم ہو جو نمائندگی کرتے ہو ہندوازم کی۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام۔